السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں۔ اللہ پاک آپ کو سدا خوشی و آباد رکھے، عزت، برکت، بلند مرتبہ اور تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، رزق اور روزی، مال، اولاد اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات غور سے سنو، کہنے والا خواہ کوئی بھی ہو، مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ نہ جاننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی آگاہی انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ مجھ میں عیب بہت ہوں گے مگر میں نے کسی سے تعلق اپنے مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے تب شیر کو بھی کتا گھیر لیتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، برا وقت ہو تو صبر کرو، اچھا وقت ہو تو شکر کرو۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ الحمدللہ جو بھی ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ ہر چیز صحیح وقت پر آپ کے پاس آتی ہے، صبر کریں، زندگی چند سانسوں کا نام ہے، سو ہر کسی سے پیار کرو۔ اہل دل اور مخلص لوگوں کا یہی شیوا ہے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے ہی تو نبھا رہے ہیں۔ دکھ صرف اسی کو ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتا ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ آمدنی سے زیادہ کبھی خرچ نہ کرو، مقروض ہو جاؤ گے۔ زندگی بھی کیا کیا سبق سکھا دیتی ہے۔ کبھی کبھی رشتے نبھانے کے لیے خود کو اداکاری کرنی پڑتی ہے اور کبھی سامنے والے کی اداکاری پہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ دوسروں کے جذبات کی قدر نہیں کرتا تو اس کی اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اسے ہمیشہ حکم دیتے ہو، اس کے جذبات کو محسوس نہیں کرتے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ استغفار نیکیوں میں بہت بڑا عمل ہے، لہٰذا جو اپنے قول و عمل، حال حوال اور رزق میں تنگی اور کوتاہی محسوس کرے اور دل کی کلا بازیوں کا شکار ہو، بس وہ توحید اور استغفار کو لازم پکڑے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے اور مال کی فراوانی سے بہتر صحت بدن ہے اور صحت بدن سے بہتر دل کی پرہیزگاری ہے۔ خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پہ تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر تک جواب نہ آئے تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ مان جتنا مرضی مضبوط ہو، بہرحال ایک نہ ایک دن اسے ٹوٹنا ہوتا ہے، اور مان صرف خود نہیں ٹوٹتا، وہ اس شخص کو بھی توڑ دیتا ہے جس نے قطرہ قطرہ محبت جوڑ کر اس مان کو جمع کیا ہوتا ہے۔ ہر وقت دو فرشتوں کو ساتھ لے کر چلنے والے انسان کیا کہنے تیری پرائیویسی کے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ ہم غلطیاں انجانے میں کریں یا از خود، ان کی سزا ہم کو برابر ملتی ہے۔ اس درد سے ہمیں بھی واقف ہونا پڑتا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑیں،
یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیتے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ نہ جانے کیوں ہم انسان ایک دوسرے سے بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایسا کیوں لگنے لگتا ہے کہ اگر کوئی ان سے پہلے بات کرتا تھا پھر کسی وجہ سے نہیں کرتا تو انہیں ایسا کیوں لگنے لگتا ہے اس انسان کو مجھ سے بہتر کوئی مل گیا ہو۔ یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ راہ حیات کی تلخیاں سہتے سہتے اب تو بہت کڑوے سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما دے، آمین۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اللہ پاک کبھی کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور گناہ گار ہو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو اصل میں کافر ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بڑا غنی اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لوگو، اللہ نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا۔ تم اتنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے اونچے اونچے محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نہ ہی غم دل میں لاؤ،
خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم تمنا کرو گے اور وہ بھی جو تم مانگو گے، اور یہ سب کچھ تو اس غفور و رحیم ہستی کی طرف سے پہلی مہمان نوازی ہوگی۔